باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا اللهم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی بیش بہا نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا. رمضان کے مہینے میں ہم کو زندہ رکھا. روزے سے تراویح سے حتی المقدور اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ ماہ مبارک رمضان میں دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں. یہ دو جو عمل ہے یہ پھر ہم سال بھر کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک ہے روزہ اور ایک ہے قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز. روزہ ہم رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینے میں اگر رکھے تو نفل ہے یا پھر سنت کے اس میں آ سکتا ہے، مگر فرض روزہ کا جو ہے اس میں نہیں آ سکتا. صرف رمضان کے مہینوں میں ہی ہم فرض روزے رکھ سکتے ہیں. اور قیام اللیل صرف رمضان کے میں ہی پڑھنے کا ہے، باقی کے دوسرے مہینوں میں قیام اللیل نہیں ہے. تو یہ جو دو اہم اللہ تعالیٰ ارکان ہم ادا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جیسو ہم کو توفیق دیا، ہم کو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. روزے کے تعلق سے تو ہم بہت سے سنتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس کے فضائل، اس کے جو ہے سو اس سے ہم روزہ رہنے سے ہمارا کو جسمانی روحانی قلبی کیا فائدہ ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کے پاس کیا ہے. یہ ہم کئی وقت سنے، انشاءاللہ پھر سنیں گے. مگر آج ہم قیام اللیل تراویح کے درمیان جو تسبیح پڑھی جاتی ہے 4 رکعت 20 رکعت کی تراویح میں 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے. تراویح جو نام ہے عربی لفظ ہے، اس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، رکنے کے ہیں یا پھر کچھ دیر آرام کرنے کے. تو تراویح میں کچھ دیر کے لیے رکا جاتا ہے، مسلسل 20 رکعت نہیں پڑھتے، کچھ دیر روک دیا جاتا ہے. تو روکنے کے لیے اللہ والے کیا کریں، یہ جو خالی جو رک رہے تھے تو خالی کہیں کو رہنا، اس سے اچھا تسبیح پڑھنا. رکنے کے وقت پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور یہ تسبیح روایتوں میں آتا ہے، یہ تسبیح ہم جو پڑھتے ہیں تراویح کے درمیان میں 4 رکعت سے پھر دوسری 4 رکعت شروع کرنے کے درمیان میں ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے. تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے. اور کون سے فرشتے؟ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو جو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتوں کی تسبیح ہے. کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے. ہم اس کو معمولی تسبیح سمجھ کر چھوڑ دے رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری جو ہے سو کوتاہی ہے. اور ہم اس کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جیسا کچھ کام ہے جو ہم عام کام کے ایسا کام کر دے رہے ہیں. سودا لانا ہے، ترکاری لانا ہے بھائی، جاتے ترکاری لے کے آ جاتے. خاص کام جیسے کہ ہم جاتے ویسا ہم نہیں کر رہے، اس کی اہمیت نہیں دے رہے. روز کے کام کے اس میں جیسے لا لیے، یعنی اس کی کچھ اہمیت نہیں ہے. پڑھنا ہے بھائی، بس پڑھنا ہے بلکہ ہم پڑھ لے رہے ہیں تسبیح. مگر تسبیح پڑھنے کے کیا ہے، تسبیح میں کیا بول رہے ہیں فرشتے، اللہ کی تعریف جو کر رہے ہیں، کیا کس انداز سے تعریف کر رہے ہیں، اس کو ہم سمجھنا.
سمجھ کے اگر پھر ہم اس کی تعریف کریں تو اللہ بھی خوش ہوتا. خالی تعریف نہیں کرنا میری، سمجھ کے کر رہا. کیا ہے تسبیح؟ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ. کیسا پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، کچھ عیب نہیں ہے اس میں. نقص و زوال سے پاک ہے، از ازل تا ابد، شروع سے. اب جو ہے سو پاک نہیں ہوا، شروع سے پاک ہے، از ازل تا ابد، ہر نقص و زوال سے پاک ہے اور بے عیب ہے. عیب نہیں ہے کچھ بھی. ہم کو عیب ہو سکتا، ہمارے اندر عیب پیدا ہو سکتا، مگر اللہ کے پاس اللہ بے عیب ہے، از ازل تا ابد، اور ہر نقص و زوال سے پاک ہے. عیب بولے تو کیا ہے؟ عیب کیا رہتا ہے؟ یعنی کسی چیز میں کمی رہنا، کامل نہیں رہنا، کچھ کمی رہنا اس میں. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، پیدا ہوا، ایک آنکھ سے دیکھتا مگر ایک آنکھ کانی ہے اس کی، تو وہ عیب ہے اس کا. عیب نہیں رہنا. یا پھر ہم کو جو ہے سو مار پڑ گیا، ہمارا چہرہ کافی خوبصورت بہترین چہرے پہ جو ہے سو مار پڑ گیا، نشان آ گیا ٹاکوں کا، عیب آ گیا چہرے پہ، عیب والے ہو گئے ہم. چہرے پہ ہمارے عیب آ گیا، جو خوبصورتی تھی ہمارے چہرے پہ وہ چہرے پہ سے خوبصورتی چلے گئی، عیب آ گیا. تو اللہ پاک ہے اس سے، عیب نہیں ہے اس کو، بے عیب ہے اور ہر نقص و زوال سے پاک ہے. ہر نقص و زوال سے پاک ہے، از ازل تا ابد، شروع سے. ایسا نہیں کہ جیسے اب پاک ہوا، اب اس کو نقص نہیں ہے، یا پھر اب جو ہے اس کو زوال نہیں ہے. نہیں، پہلے تھا زوال اب نہیں ہے زوال، نہیں، ویسا نہیں. شروع سے ہمیشہ ہر آن کماکان ایک سا ہے انہیں، نہ اس کی ذات میں کچھ کمی آئی نہ اس کی ذات میں کچھ زیادتی ہوئی. ہر آن کماکان ایک سا ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، ایسا پاک ہے. ذی الملک والملکوت، اسی کی بادشاہت ہے، وہی وہ ذی الملک، وہی بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ذی الملک والملکوت، وہ ذل وہی بادشاہ ہے اور ملکوت بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ بولے تو بادشاہ کس کو بولتے؟ ہم اپنی مرضی کے بادشاہ بولتے. لوگ بولتے کیا بول رہے ہیں؟ ہم ہماری مرضی کے مالک، ہم ہماری مرضی کے بادشاہ ہیں. بادشاہ اس کو بولتے ہیں جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں بادشاہ بولے تو ایک حصے کے، ایک زمین کے ٹکڑے کے جیسے جو مالک ہوتے تھے، جس کے اندر جیسے لوگ رہتے، یعنی ریاست کے بادشاہ، یعنی اتنی ریاست کے مالک انہوں ہیں، سلطنت کے مالک انہوں ہیں. بادشاہ اس کو بولتے، یعنی مالک کو بادشاہ بولتے. جو بادشاہ ہوتا انہیں مالک ہوتا اور انہیں کیا کرتا؟ اپنی رعایا کی ہر چیز کی انتظام کرتا، رعایا کو تکلیف ہونے نہیں دیتا، اپنی رعایا کو خوش رکھتا، اپنے کاموں سے رعایا کو خوش رکھتا. بادشاہ ایسا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. نہ خود وہ بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہوں کو بنانے والا ہے، انہیں بادشاہوں کا خالق ہے. اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ پھر جیسے اس کے ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے، اس کے ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے. ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ. اور یہ جو بادشاہ ہے ریاست کے، ملک کے، کسی ملک کے، یہ چند دنوں کے لیے بادشاہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ دیا تو ہے، اور پھر جب چاہے جب چھین بھی لے سکتا.
اگر اللہ کی بادشاہت ایسی ہے تو ہر آن بادشاہ ہے، اسی کوئی بادشاہت کو چھین نہیں سکتا، ایسا بادشاہ ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، پاک ہے وہ، پھر سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، پاک ہے، پاک ہے وہ، ذی العزت، اسی کی عزت ہے۔ کائنات میں عزت اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اسی کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ تمام عزت کا مالک اللہ ہے، تمام عزت کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم ذلیل ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، عزت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے بولا اللہ تعالیٰ وہ تذل من تشاء وہ تعز من تشاء، عزت کے دینے والے ہم ہیں، ذلت کے دینے والے ہم ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہم جیسے ہم زمانے میں معزز ہے بول کے نہیں بولنا ہم عزت والے ہیں، نہیں 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 نہیں، اللہ دیتا ہے عزت، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈالتا ہے، اللہ ڈالتا دلوں میں عزت تو انہیں عزت کرتے، اگر اللہ عزت نہیں ڈالا نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سامنے والے کے دل میں جیسے تمہارے ہاتھ سے بے عزتی ڈال دیا تو تم نے جیسے پھر تمہارے کو ذلیل کرتا، بے عزت کرتا تمہارے کو، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے میں ہی عزت دینے والا ہوں اور میں ہی جیسے ذلیل کرتا ہوں۔ اس لیے بولے سبحان ذی العزتی، اسی کی عزت ہے، پاک ہے وہ، اور پوری عزت جتنی بھی عزت ہے وہ سب اسی کی ہے، کسی اور کی عزت نہیں ہے۔ والعظمتی، عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے، عظیم ہے، روابدار ہے۔ سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی، اسی کا ڈر ہے کائنات پہ، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، ساری کائنات پہ اسی کا ڈر ہے، ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اس کا دبدبا ہے، رواب ہے اس کا۔ والہیبتی والقدرتی، قدرت والا ہے وہ، اور ہیبتی اس کی جو ہے سنا ہیبت، کائنات پہ ہیبت ہے، اور وہ قدرت والا ہے، محتاج نہیں ہے انہیں، مجبور نہیں ہے، مختار ہے، جو چاہے وہ کر سکتا۔ ہم مجبور ہے، ہم محتاج ہے، ہم پل پل کے محتاج ہے، ہم ایک ہر لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ مختار ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا، وہی قدرت والا ہے، کوئی اور قدرت والے نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم مختار ہیں ہم ہمارے کام کرنے میں، نہیں، مختار نہیں ہے، ہم مجبور ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ قوت روک لے تو ہم کہاں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہم کام۔ اگر ہم کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ دماغ، ہاتھ، پورے جسم کا کام کرنے کا تعلق دماغ سے، دماغ کے رگوں سے، دل بادشاہ ہے، دل میں ہمارے جو کام کرنے کا ارادہ آتا ہے، دل کیا کرتا؟ دماغ کو آرڈر دیتا، آرڈر دیتے ہی دماغ جو ہے سنا اپنے یہ سبارڈینیٹس، اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، اگر ہاتھ سے کام ہے تو فوراً جو ہے سنا دماغ کیا کرتا؟ ہاتھ کو آرڈر دیتا کام کرو، پیر کا کام ہے تو پیر کو آرڈر دیتا کام کرو، زبان کا کام ہے زبان کو آرڈر دیتا کام کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ دماغ کے رگوں کو روک دے، ڈسکنیکٹ کر دے یہ ہاتھوں سے، پیر سے، کیا ہوتا؟ فالج ہو جاتا، فالج ہوا بولتے۔ اللہ تعالیٰ روک دیا، ڈسکنیکٹ کر دیا، دماغ کے کنیکشن ہاتھ اور پیر سے ڈسکنیکٹ کر دیا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے۔ یہ ہاتھ میں طاقت ہے تو پھر یہ ہاتھ پہ طاقت کہاں گئی؟ مجبور ہو گئے نا۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ مختار ہے، جو چاہے وہ کر سکتا، ہم مجبور ہے، ہم محتاج ہیں۔ کیا بول رہے تسبیح میں؟ خالی ایسی پڑھ لے کے نکل جا رہے ہیں۔ کیسی تعریف ہے اللہ کی، ہر لفظ اللہ کی تعریف میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں طالب علم حضرت کی صحبت میں بیٹھ کے تھوڑا سا علم لے کے اتنی دیر بول رہا ہوں،
حضرت جو ہے سو اگر بولنا شروع کرے تو ایک ایک لفظ کو جو ہے سو ایک ایک مہینہ بھی جو ہے سو سمجھانے کے واسطے نکال دیتے. خالی ہیبت کے اوپر جیسے اگر بیان شروع کرے، اس کو سمجھانا شروع کرے تو ایک مہینہ بھی جا سکتا خالی. ویسی عظمت والی جیسے تسبیح ہے. یہ قدرت کے اوپر سمجھانے گئے تو ایک مہینہ چلے آتا. یہ رمضان سے پھر وہ رمضان آیا تھا، خالی تسبیح سمجھنے میں نکل جاتی ہے ہمارے کو. ایسی تسبیح ہے، ہم اس کو معمولی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھنا ہے وہی پڑھ لو، کیا آنے کا ہے. پڑھنا کہتے پڑھ لو بول کے پڑھ رہے ہیں. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، کبریائی، بڑائی اسی کی ہے، اسی کی بڑائی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. میں بڑا، میں صدر، گھر کا میں بڑا، میں جو بولے ویسا ہونا، نہیں. محلے کا میں بڑا. بڑائی کس کی ہے؟ اسی کی ہے، اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت کبریائی. ذوالجلال، جلال والا ہے، بہت جلال والا ہے. غصے والا ہے، غصہ اسی کو سزاوار ہے، کسی اور کو نہیں ہے. رعب والا ہے. ذوالجلالی والجمالی، جمال والا ہے، یعنی محبت، کیا بولنا چاہیے اس کو، محبت سے جو ہے سو وہ لفظ نہیں مل رہا میرے کو. یعنی جمال والا ہے، ایسا جمال ہے کہ جو ہے سو نا خوبصورت ہے، یعنی اپنی مخلوق کے اوپر شفقت سے جو ہے سو رہتا ہے، رحم دلی سے رہتا ہے، رحمت والا وہ اس سے معاملہ پیش کرتا ہے اپنی مخلوق پہ، ایسا جمال والا ہے. والکمال، ذوالجلال والجمال والکمال، پورا پورا مکمل اگر کوئی ہے، کامل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور کامل نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور کامل نہیں ہے. کامل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. کامل ہے مولا تو پورا ہے. ہم ناقص ہیں، ہم پورے نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم پورے ہیں، نہیں ہیں. ہم پورے نہیں ہیں، ہم ناقص ہے. کائنات ناقص ہے، اللہ کامل ہے، پورا ہے. ذل جلال والجمال والکمال والجبروت، اسی کا دبدبا ہے پورا، ہر شے پہ اس کا دبدبا ہے. بولتے نہیں ارے یہ محلے کے پہلوان ہے، یہ محلے پہ ان کا دبدبا ہے. مثال کے طور پہ سمجھنے کے واسطے حیدرآباد میں جیسے اسد الدین اویسی کا دبدبا ہے، انہوں جو بولے وہ ہوتا، ان کا دبدبا ہے. ہر کوئی جیسے ان کی بات سنتا، پورا حیدرآباد ان کی بات سنتا. انہوں وہ بول دیے تو ختم حیدرآباد میں. اللہ کا والجبروت، اللہ کا دبدبا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ساری کائنات میں اللہ کا دبدبا ہے. اللہ جو بول دیا وہی ہوتا ہے. جیسا ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، حیدرآباد میں اگر کچھ کرنا ہے تو اسد الدین اویسی کا دبدبا ہے. وہ جو چاہتے ہیں حیدرآباد میں ہوتا ہے. کائنات میں کس کا دبدبا ہے؟ اللہ کا دبدبا ہے. بتا رہا اللہ تعالیٰ میرا دبدبا ہے، میں جس کو چاہے جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. کائنات میں کوئی میرے کو روکنے والا نہیں ہے. تو دبدبا اللہ ہی کا ہے اور کس کا بھی نہیں ہے. دبدبے والا ہے. جبروت، دبدبا اس کی رعب کے ساتھ، وہ بھی ایسا نہیں خالی پورا دبدبے ہے اس کا. کیا ہے؟ سبحان الملک المعبود، معبود بمانے مالک، پاک ہے وہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے. مقصود، سبحان الملک المقصود، اسی کی جیسے ہم کو مقصد ہے، اسی کو جیسے ہم کو پانا ہے، اسی کے جیسے ہم کو حاجت ہے. سبحان الملک الموجود، وہی موجود ہے.
سبحانک الملک المشہود، وہی مشہود ہے. یہ تعلیمات جب آئیں گے، ہم جو تعلیمات ہم جو لیں گے تو اس کے جیسے یہ وہ ہے. سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک المشہود. معبود ہے تو کیسا ہے اللہ، مقصود ہے تو کیسا ہے، موجود ہے تو کیسا ہے، مشہود ہے تو کیسا ہے. وہ تعلیمات آئے تو سمجھ میں آتی بات. وہ علم آنا، وہ علم آیا، معبود کا علم آیا تو ہم جان سکتے کہ معبود کیسا ہے. کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بیٹھ جاؤ، چلے آتا. مقصود کیسا ہے، علم آنا پڑتا. اگر میں اب سمجھا دے بیٹھا تو جیسے ٹائم بھی بہت ہو جاتا اور تم لوگوں کو سمجھنے بھی نہیں آتا. علم آنا پڑتا اس کے لیے، بغیر علم کے نہیں سمجھ سکتے. سبحان الملک الحی، حی الذی، پاک ہے وہ ذات اور وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے. حی الذی، وہی ذات زندہ ہے. حی الذی لا ینام، لا ینام، اس کو نیند بھی نہیں ہے. ولا یموت، موت بھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ دو لفظ کئی کو استعمال کر رہے ہیں. لا ینام ولا یموت، دو چیزاں بول رہے ہیں، دو لفظ استعمال کر رہے ہیں. لا ینام ولا یموت. نوم عربی میں نیند کو بولتے، اس کو بولتے نیند کو. تو اس کو نیند بھی نہیں ہے، موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں ہے. لا ینام، نیند ہے ہی نہیں اس کو. چلے آتا ہوں، اس کو نیند ہے ہی نہیں. لا یموت، موت بھی نہیں ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ولا یفوت، ولا یفوت، نہیں ہے اس میں نہیں ہے، نہ موت ہے. اس کے بعد سبوہن قدوسن، سبوہن قدوسن، بے انتہا پاک ہے، وہ پاک ہے. پھر اس کی جیسے تعریف کرے، پاک ہے. قدوسن، مقدس ہے، عزت والا ہے. مقدس بولے تو عزت والا، مقدس ہے وہ. ربنا، ربنا وہ رب الملائکتی والروح. ربنا، ربنا کیا ہو رہے ہیں؟ ہمارا پروردگار ہے، یعنی ہمارا پالنے والا ہے، اور فرشتوں کا بھی پالنے والا ہے. ہمارا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے. اور والروح، اس میں کیا ہے؟ بعض جنے جو ہے سو روح بھی لیتے اور بعض جنے روح کو جو ہے سو نا جبرائیل علیہ السلام کا بھی جو ہے سو ذکر آتا ہے اس میں. بعض جنے جبرائیل علیہ السلام، روح الامین بولتے ہیں آپ، روح الامین بھی بولتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. تو بعض جنے جو ہے سو اس کے ترجمے میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی جو ہے سو ذکر کرتے ہیں. تو یہ تسبیح ہے، ہم جیسے اس کو معمولی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اب معمولی سمجھ کے ہم نہیں پڑھنا. اب جتنے بھی جو ہے سو روزے بچے ہوئے ہیں اس کو جو ہے سو ہم اس کو حساب سے وہ کرنا، استظہار کے ساتھ پڑھنا. پاک ہے، کیسا پاک ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی اس کی ملک سے جیسے بھاگ نہیں سکتے. دنیا کے بادشاہوں میں اگر ہے تو اگر ہم کچھ غلطی کر لیے، بادشاہ کے خلاف اگر کچھ کام کرے تو ریاست میں سے اس سے نکل کے دوسری ریاست میں جا سکتے اور دوسرا بادشاہ جیسے اس کو پناہ دے سکتا، مگر اللہ کی بادشاہت میں سے نہیں نکل سکتے. ایسا بادشاہ ہے. تو اس کا استظہار کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنا تو ہم جو ہے سو ہمارے کو فائدہ مند ہے. نہیں تو خالی ہم جیسا عام لوگ پڑھ رہے ہیں
ویسا جیسے ہم تسبیح ہم پڑھنے والے ہو جاتے. تو اس کو آج ہم تسبیح سمجھے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم کل کچھ اور سمجھیں گے انشاءاللہ. بول کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کے مرغبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما، ان کی علمی روی فیض سے مالا مال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.